پچھلے جمعہ مبارک میں ہم سن رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر قصدن یعنی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ میں اسی لیے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے کیا ہے کتراتا ہوں، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صبح و شام کس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات دیکھتے ہیں۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ اسی لیے نہیں بیان کرتا کہ حضور علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹ نہ منسوب ہو جائے، حالانکہ وہ تو صحابی ہیں اور وہ تو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط دیکھیں کہ عام لفظوں کی روایت نہیں کرنا، عام بندوں سے جو ہے نا ہم نے قول کو نہیں لینا۔ ہم جو بات بولیں گے یا جس حدیث کو روایت کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، کیوں کہ اگر وہ بات جھوٹ ہو گئی تو یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اس وعید میں نہ شامل ہو جاؤں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو بندہ دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے نا تو علماء، صلحاء، صوفیاء، صالحین اٹھ کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے دین اسلام کے خلاف کام کیا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے خلاف ہے، جس شریعت کو مانا ہے اس شریعت کے خلاف کام تم نے کیا ہے، اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جن کو دین اسلام کا پتہ تک نہیں ہوتا، تو وہ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ مولویوں کو دین اسلام کا کیا پتہ، ان مولویوں کو کیا پتا کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ بھائی قرآن اور حدیث جو پڑھتے ہیں نا اسی لیے ان کو کہتے ہیں مولوی۔ عام انسانوں میں اور مولوی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے، عام انسان اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پڑھتے اور جو پڑھتا ہے اس کو مولوی، عالم، علماء، صلحاء، صوفیاء کہتے ہیں۔ اور اگر دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا نا تو تاریخ گواہ سب سے پہلے جو محاذ پر آئے ہیں وہ کیا ہے، مولوی، علماء، صلحاء ہی آئے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو دین اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، بتاتے ہیں نا تو وہ یہ کام کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ مولویوں کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ دین اسلام کا پتہ ہے۔ حالانکہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے اسلام تو کجا یہی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اور بہت سارے اسلام کے قوانین، قانون اور تو چھوڑو، جو طہارت کے مسائل ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن باتیں اتنی جڑیں گے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ آج یہ کہتے ہیں نا ہمیں مولویوں کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے دین اسلام کی، یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جھوٹی گڑتے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ کہہ دیتے ہیں، جو قرآن میں ہے ہی نہیں وہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جاہل بندے کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ایک طرح کا بہتان باندھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے، اس دین اسلام کو سمجھنے سمجھانے والے تاریخ کے اندر علماء ہیں جو علمائی عوام کی رہنمائی کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یہاں پر حضور علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے، اور جو میں یہ کر رہا ہوں اس کے مطابق میری شریعت نے مجھ پر کیا حکم لگایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔